السلام علیکم جی، عظمت جامی آفیشل میں خوش آمدید۔ آج ہفتہ ہے 5 جولائی 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل عظمت جامی آفیشل ہے۔ چین نے ایک ایسا نیا ہتھیار تیار کر لیا ہے جسے بلیک آؤٹ بومب کہا جا رہا ہے۔ اس ہتھیار سے جہاں استعمال ہوگا، دشمن کے وہ تمام علاقے جہاں یہ ہتھیار استعمال ہوگا، مکمل اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ کیا سائنس ہے، کیا نام ہے اس ہتھیار کا، کس کس کو اس سے خطرہ ہے، بھارت میں کیوں واویلا ہو رہا ہے، اور پھر بھارتی جو ڈیپٹی آرمی چیف ہیں انہوں نے چند روز پہلے جو اعتراف کیا اس میں ایک بڑی باریک بات تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ بھارت کا نظام جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکسپوز ہوا تھا بری طرح۔ آہستہ آہستہ جب یہ جنگ ختم ہو چکی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے تمام ذمہ داران اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ واردات بھی آپ تک میں پہنچاؤں گا، اور پھر وائٹ ہاؤس جہاں ٹرمپ سرکار بیٹھتے ہیں وہاں تاریخ کا ایک دلچسپ اور منفرد ترین کام ہونے جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صدور آتے ہیں، پرائم منسٹرز آتے ہیں، دیگر ممالک کے اہم رہنما آتے ہیں، صدر جو ہوتا ہے اس کی کیبنٹ وہاں بیٹھتی ہے، اہم اجلاس ہوتے ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس میں ریسلنگ ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں۔ بہت جلد ٹرمپ سرکار کے ہوتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں ایک رنگ بنے گا اور وہاں ریسلنگ ہوگی، کس کے بیچ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ملک کی سیاست سے جڑی دو چار خبریں ان پر بھی ذکر کرنا ہے، اور جو اداکار ہیں بھارت کے سیف علی خان، 15,000 کروڑ، میری تو گنتی پوری نہیں ہے، 15,000 کروڑ کی جو پراپرٹی تھی ان کی جدی پشتی پٹودی خاندان کی، وہ ان سے سمجھیں کہ تقریباً چھین لی گئی ہے بھارت میں۔ وہ کیس بھی آپ سے میں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے ایک اخبار کہہ لیں، میگزین کہہ لیں، یا ایک ایسا ویب پورٹل کہہ رہے ہیں جو دفاعی معاملات پہ نظر رکھتا ہے، اس کا نام ہے ساؤتھ ایشیا مارننگ۔ اس نے خبر چھاپ رکھی ہے چند روز پہلے کہ چین نے ایک نیا ہتھیار بنا لیا ہے، بڑا خوفناک ہتھیار ہے، بڑا ڈیڈلی ہتھیار ہے، اور اس کے بڑے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو صرف امریکہ کے پاس موجود ہے، یا نیٹو کے کچھ ملکوں کے پاس، یا پھر ساؤتھ کوریا کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس یہ ہتھیار، یہ ویپن، یہ بوم نہیں ہے۔ اس کا نام وہ بتا رہے ہیں، چائنی جو اسٹیٹ میڈیا ہے CCTV، اس کا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے جس نے اینیمیشن بنا کے بتایا، اور پھر وہ ویڈیو وائرل ہوئی، پھر وہ خبر پوری دنیا تک پہنچی کہ بھائی صاحب چین کر کیا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا اس ہتھیار کا نام ہے چائنیز بلیک آؤٹ بومب۔ یہ نیا چینی ہتھیار ہے، اور یہ جو اینیمیشن انہوں نے دکھائی اس میں ایک وقت میں اس بومب کے ساتھ 90 اور ایسے بومبس ہیں جو جا رہے ہیں ایک وقت میں، اور وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں گریفائٹ نامی جو دھات ہے وہ یوز ہوتی ہے۔ گریفائٹ کے بومبس جو ہیں وہ سربیا کوسوو جنگ کے دوران نیٹو نے بھی استعمال کیے، اور پھر عراق اور ایران کی جنگ میں امریکہ نے بھی اسے استعمال کیا 1990 یا 91 میں۔ 2 دفعہ صرف یہ استعمال ہوئے ہیں۔ بلیک آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ جہاں یہ بومب جا کے گرے گا دشمن کی ٹیریٹری میں، وہاں پہ مکمل طور پر اندھیرا چھا جائے گا۔ وہاں جو بجلی کا نظام ہوگا، الیکٹریسٹی سسٹم، وہ پورے کا پورا جام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور اندھیرا چھا جائے گا۔ اسی لیے اس کا نام چائنیز بلیک آؤٹ بومب رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو میں نے مزید معلومات حاصل کی، 1,07,639 اسکوائر فٹ کا علاقہ، ایک وقت میں اگر یہ ایک بومب گرتا ہے اس علاقے میں تو 1,00,000 اسکوائر فٹ سے زائد کا علاقہ جو ہے وہ مکمل اس میں اندھیرا چھا جائے گا۔ تو بابا جی چین جو ہے نا وہ خطرناک طریقے سے ترقی کر رہا ہے، ہتھیاروں کی جنگ میں بھی جدت بھی اختیار کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے بھارت کو۔ تو یہ انہوں نے CCTV نے اس کی ویڈیو بھی جاری کی، اینیمیشن پر مبنی، اور کافی کنسرن پائی جاتی ہے امریکہ میں اور بھارت میں اس حوالے سے کہ چین نت نئے ہتھیار بنا رہا ہے۔ چین کا میں نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ چند روز پہلے بھارتی جو ڈیپٹی آرمی چیف ہیں ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ، انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 2-3 باتوں کا اعتراف کیا۔ ایک تو یہ کہ جی ہاں، جو بھارتی دفاعی نظام تھا، بھارتی اسٹرائک نظام تھا، بھارتی ملٹری جتنی بھی اسٹریٹجی تھی وہ ساری ایکسپوز تھی پاکستان کے آگے۔ پاکستان جانتا تھا کہ ہمارے کون سے ٹرک کہاں سے کہاں موو کر رہے ہیں، طیارے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، اور طیارے جیم بھی ہوئے ان کے۔ تو آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے جنگ کے دنوں میں اس ناچیز کے ویلاگ دیکھے، تو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ بات درست ہے کہ پہلی بار رافیل جب اڑے ان کے ذریعے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد دوبارہ رافیل نہیں اڑے تھے، بھارتی سرحد سے جو پاکستان کے ساتھ ہے 300 کلومیٹر دور لے جائے گئے تھے۔ اور اسی ویلاگز میں میں نے اس سیریز میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا معلومات کی بنیاد پہ
کہ پاکستانی دفاعی نظام کے پاس یہ معلومات بھی آن پہنچی تھیں کہ بھارت کے کون سے طیارے کہاں کھڑے ہیں، کہاں سے موومنٹ ہو رہی ہے، کہاں سے راکٹ لانچر اور کہاں سے S-400 کے دفاعی نظام تعینات ہیں. یہ تک معلومات تھی کہ لیٹ سے امبالہ سے اگر ٹرک نکلے ایمونیشن کے لے کے پاکستان کی سرحد کی جانب تو اس کی معلومات بھی پاکستان کے پاس موجود تھیں. اب جب میں نے وہ ڈسکشن کی ان ویلاگز میں تو میرے کئی دوستوں نے جو پاکستان کی اس فتح کو پسند نہیں کرتے، بھارت کو زیادہ پسند کرتے ہوں گے یا پاکستانی فوج کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے تنقید کی کہ یہ تم ہوائیاں چھوڑ رہے ہو، خواب و خیال کی باتیں کر رہے ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو جناب ثبوت آ گیا. پہلے ان کے جو CDS تھے انیل چوہان، انہوں نے شنگریلا سیکیورٹی ڈائلاگ میں اعتراف کیا کہ ہاں ہمارے طیارے گرے. پھر ان کے انڈونیشیا میں جو ملٹری اتاشی ہیں انہوں نے تسلیم کیا. اور اب ڈیپٹی چیف جو ہیں بھارتی فوج کے، ڈیپٹی آرمی چیف جنرل راہل سنگھ، یہ پہنچے تھے فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس انڈسٹری کی ایک تقریب میں جہاں پہ عنوان تھا نیو ایج ملٹری، کہ نئے دور کی ملٹری کیسی ہونی چاہیے، اسے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں. تو وہاں یہ صاحب مخاطب تھے اور وہاں انہوں نے اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ بروقت ہمیں سامان اسلحہ نہیں ملا، بھارت کو اپنا دفاع مزید مضبوط کرنا ہے، بھارت کا رقبہ بہت زیادہ ہے، ہم اسرائیل کی طرح آئرن ڈوم کا دفاعی نظام نہیں لگا سکتے، ہمیں متبادل پہ غور کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارت نے وہ $32 کروڑ پر مبنی ڈرونز کی ایک نئی کھیپ بھی خرید رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارت نے نئے اسلحے کے آرڈر دیے ہیں جو $6 ارب پر مبنی ہیں، جو 1 سال کے اندر ڈیلیور ہوں گے. تو بھارت کے یہ جو ڈیپٹی چیف ہیں یہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ صاحب ہمیں پاک بھارت جنگ جو مئی میں ہوئی، ہمیں صرف پاکستان کا سامنا نہیں تھا، ہمیں اصل میں چین کا سامنا بھی تھا، چین بھی ہمارا دشمن کے طور پر ہمارے سامنے تھا، اور ترکی کا نام لیے بغیر بھی ترکی کی جانب بھی اشارہ کیا کہ ترکی کے ڈرونز بھی پاکستان نے یوز کی جو ہمارے اندر تک گھسے. جب ہم خبر دے رہے تھے کہ ڈرونز دہلی تک گئے، گجرات تک گئے، تو لوگ نہیں مانتے تھے. آج ڈیپٹی چیف آرمی چیف جو ہیں انڈیا کے، وہ یہ سب کہہ رہے ہیں تو اب وہ لوگ جو نہیں مانتے تھے وہ کیا دلیل پیش کریں گے؟ بات یہ درست ہے کہ پاکستان نے چاروں شانے چت کیا تھا بھارت کو. جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ جی ان کے ڈیپٹی چیف کہہ رہے ہیں کہ چین نے اوور سائٹ دی، چین نے انٹیلیجنس دی، چین نے سیٹلائٹ دے دیا پاکستان کو، پاکستان اس قابل تھا کہ ہماری موومنٹ بھی دیکھ سکتا ہو. تو بھائی میرا سوال یہ ہے ان بھارتی درشکوں سے کہ کیا آپ کے ہاں اسرائیلی موجود نہیں تھے؟ کیا آپ کے ہاں اسرائیلی اسلحہ، اسرائیلی ڈرونز آپ نے استعمال نہیں کیے؟ کیا آپ کے ہاں روسی دفاعی نظام موجود نہیں ہے S-400؟ کیا آپ کے ہاں امریکی اسلحہ موجود نہیں؟ آپ کو بھی تو روس، امریکہ، اسرائیل کی بھرپور معاونت ہے، ان کا دفاعی نظام ہے، اسرائیلی ایجنٹس، اسرائیلی سولجرز، اسرائیلی ایکسپرٹس سری نگر میں بھی موجود تھے، آپ کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے. تو فوجیں ایک دوسرے سے مدد لیتی ہیں. حالانکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ نہیں، پاکستان نے اپنی دفاعی جو صلاحیت تھی اس کا استعمال کیا. چینی جو وزارت خارجہ، اس کو رائٹرز نامی ادارے نے بھیجی انکوائری کہ جناب اس کے اوپر ہمیں بتائیں، تو انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. لیکن انڈیا مان گیا، مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ پھینٹی پڑی. یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری تمام نقل و حرکت کا پاکستان کو علم تھا. یہ بھی مان رہے ہیں کہ جب DGMOs کا رابطہ ہوا، یہ ڈیپٹی آرمی چیف کہہ رہے ہیں، جب جنگ بندی کے دوران پہلی بار پاکستان کے DGMO ملٹری آپریشنز اور بھارتی DGMO کے بیچ رابطہ ہوا تو یہ ڈیپٹی چیف کہہ رہے ہیں تو پاکستانی DMO نے بتایا کہ ہمیں معلوم ہے آپ کا کون سا شعبہ کہاں ہے، کون سی فیلڈ کمانڈ کہاں ہے، کون سا اسلحہ کہاں ہے. تو یہ خود مان رہے ہیں. اچھی بات آپ مان رہے ہیں، تب تو آپ مانتے نہیں تھے. تو بہرحال یہ اب چونکہ دنوں کی، گھنٹوں کی اور ہفتوں کی گیم ہوتی ہے، ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے، لیکن فی الحال اس معاملے میں اب انڈیا تسلیم کر رہا ہے کہ پھینٹی پڑی ہے اور پاکستان اندر تک گھسا اور پاکستان کے پاس معلومات موجود تھی. یہ کہانی یہاں میں ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں جی 81% اسلحہ پاکستان نے پچھلے چند دہائیوں سے چین سے لیا ہوا. بندہ پوچھے آپ نے روس سے اسلحہ نہیں لیا؟ بخیر وہ میں آپ کو سیف علی خان کی کہانی پہلے سنا دوں کیونکہ بھارت کا میں ذکر کر رہا ہوں. سیف علی خان، کیا بات ہے، کیا شہرت ان کے پاس. 15,000 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. جو جدی پشتی ان کی پراپرٹی ہے، وہ ان کی جو جائیداد ہے وہ موجود ہے ہریانہ میں. ہریانہ کا جو ریاست ہریانہ ہے وہاں پہ گڑگاؤں ضلع ہے، وہاں پہ پٹودی کا علاقہ ہے، وہاں پہ ان کا پیلس ہے. ان کی یہاں پہ ریاست اور جاگیر ہوا کرتی تھی اور نواب تھے یہ پٹودی ریاست کے، آخری بادشاہ تھے ان کے، بڑے جو گرینڈ فادر تھے. تو ان کی جائیداد کا مسئلہ تھا وہاں پہ، خاندانی جائیداد کا مسئلہ تھا. اب یہ جو مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ ہے اس نے ان کی جائیداد کو دشمن کی جائیداد قرار دیا ہے. ٹھیک،
اور خدشہ یہ ظاہر کر رہا ہے بھارتی میڈیا کے ان کے ہاتھ سے یہ اثاثے نکل چکے ہیں۔ یہ پٹودی فیملی کی یہ پراپرٹی ہے، سیف کا بچپن کا گھر ہے جسے فلیگ سٹاف ہاؤس کہا جاتا تھا۔ 25 سال پہلے جو ٹرائل کورٹ تھا اس کا فیصلہ اڑا دیا مدھیہ پردیش کی ریاست نے۔ اصل میں ان کی جو دادی تھیں، پردادی بلکہ میں کہوں گا، ساجدہ سلطان، ان کی پراپرٹی کا یہ معاملہ تھا۔ نواب حمید اللہ خان تھے جو بھوپال کے آخری بادشاہ تھے، اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، آبدہ سلطان اور ساجدہ سلطان۔ جو آبدہ سلطان تھی وہ پاکستان آ گئی 1950 میں، تو ساجدہ سلطان وہاں رہ گئیں، ان سے تعلق بنتا ہے سیف علی خان کا۔ لیکن آبدہ سلطان بڑی تھیں تو ان کے حصے میں معاملے جانے تھے، ان کے اپنے قوانین کے مطابق ایسا ہو نہیں سکا۔ تو 1962 میں بھی بھارتی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ساجدہ سلطان جو بھارت میں رہ گئی ہیں وہ اصل میں اس پراپرٹی کی مالکن ہے، ان کا خط ان کے پاس موجود تھا۔ لیکن سیف کو اس سلسلے میں بڑی لمبی چوڑی جنگ لڑنی پڑی، لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ ہار چکے ہیں۔ سیف چونکہ شرمیلا ٹیگور اور منصور علی خان کے بیٹے ہیں، منصور علی خان انڈین ٹیم کے کیپٹن رہے، کرکٹر رہے، بھارتی ٹیم کے کپتان رہے، پٹودی ریاست کے جو نواب تھے ان کے صاحبزادے تھے، ان کے جو باپ تھے منصور علی خان، اور یہ اس تناسب سے یعنی اپنی پراپرٹی کو کلیم کر رہے تھے۔ پاکستان میں جو شہریار خان صاحب تھے، پی سی بی کے چیئرمین صاحب، ایک ڈپلومیٹ، وہ بھتیجے تھے عبدہ سلطانہ صاحبہ کے، جو ان کی ایک گرینڈ دادی یہاں آ گئی تھی، ایک وہاں رہ گئی، تو جو یہاں آ گئی انہوں کی شادی یہاں پہ پاکستان میں میجر جنرل شیر علی خان پٹودی سے ہوئی تھی، جو کہ پاکستان کے سی جی ایس رہے فوج میں۔ تو ان کے بھتیجے تھے شہریار علی خان جو پی سی بی کے چیئرمین رہے۔ تو بڑی تگڑی فیملی ہے، یہاں بھی جو آ گئے اور وہاں بھی رہ گئے، تو ان کی جو وہاں پہ یعنی آبائی علاقہ یا جائیداد بنتی ہے اس کا تنازعہ تھا۔ یوں لگ رہا ہے کہ بھارتی حکومت وہ ان کے حصے میں نہیں آنے دینا چاہ رہی، اور سینٹر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس پہ قبضہ کریں۔ اور چونکہ جو ان کی بڑی بیٹی تھیں نواب صاحب کی جو یہاں آ گئیں، وہ ان کے حصے میں کلیم کی گئی تھی، تو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ دشمن ملک آ گئی تھی تو یہ دشمن کی پراپرٹی ہے۔ اچھا، جانے سے پہلے آپ سوچیں گے وائٹ ہاؤس والی میں نے کیا کہانی آپ کو سنانی تھی۔ وائٹ ہاؤس میں واقعتاً ریسلنگ ہونے جا رہی ہے، مذاق نہیں کر رہا آپ سے میں۔ ٹرمپ نے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ WW ریسلنگ میں بھی گھس جاتے تھے، کئی بندوں کی انہوں نے ٹینٹ بھی کی ہوئی ہے، کرسی بھی مار دیا کرتے تھے، اور یہ جون میں نیو جرسی گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے ریسلنگ بھی دیکھی، اپریل میں بھی ایک ریسلنگ دیکھی۔ تو اب یہ جو الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ ہے، UFC، یہ جو مکس مارشل آرٹ ہوتا ہے جہاں جنگلے لگے ہوتے ہیں، 6 طرح کے زاویے بنے ہوتے ہیں، ریسلنگ رنگ تو اور ہوتا ہے 4 طرح کے رسے لگے ہوتے ہیں، یہ اس میں مکس مارشل آرٹ ہوتا ہے، یعنی ککیں بھی لگائی جاتی ہیں، پنچ بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو وہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈانا وائٹ، وہ ان کے دوست ہیں UFC کے۔ تو انہوں نے کہا ہے جی کہ اتنا شاندار وائٹ ہاؤس ہے، اتنے بڑے بڑے لانز ہیں، اتنی بڑی جگہ ہے، تو میں اس کو کہوں گا ڈانا وائٹ کو کہ یہ یہاں پہ ایک ریسلنگ رنگ بنائے، اور جب ہماری آئندہ برس اگلے سال جو 250ویں یوم آزادی ہوگی امریکہ کی، تو اس سال ایک میچ یہاں کھیلا جائے ریسلنگ کا۔ ٹرمپ ریسلنگ کا بڑا شوقین ہے، بڑا رسی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے جب ریسل مینیا ہوا کرتی تھی تب بھی اس کے کئی وہاں پہ پہلوان اترا کرتے تھے، خود بھی چلا جاتا تھا۔ ہلک ہوگن نامی ایک پہلوان ہوتا تھا، وہ مونچھوں والا، وہ ہم نے ریسلنگ میں بھی دیکھ رکھا ہے بچپن میں، وہ بھی اس کا بڑا جگر ہے، اور وہ اس کی خواہش تھی کہ شاید اسے یہ کوئی وزیر بھی بنا دے، لیکن اس نے نہیں بنایا۔ یہ جو البتہ UFC کا پریزیڈنٹ ہے ڈانا وائٹ، وہ اس کا دوست ہے، اس نے ٹرمپ نے اب اسے کہا ہے کہ یہ وائٹ ہاؤس میں ایک ریسلنگ رنگ بنائے، تو اگلے برس جب ہمارا 250 سال ہو جائیں گے امریکہ کے، تو یوم آزادی کا موقع ہوگا تو ریسلنگ کھیلی جائے، 20-25 ہزار لوگوں کو بلایا جائے، وہ ریسلنگ آ کے دیکھیں۔ یہ بھی صدر بننے کے باوجود بھی کئی دفعہ ریسلنگ دیکھنے چلے گئے، ان کے ساتھ ان کے مارکو روبیو بیٹھے ہوتے تھے، ان کے ساتھ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے لوگ بھی پیچھے کھڑے ہوتے تھے، یہ دیکھ رہا ہوتا تھا ٹرمپ ریسلنگ کو، بڑا شوقین ہے ریسلنگ کا۔ اپریل میں بھی دیکھا اس نے جا کے۔ تو یہ 3 کہانی تھی۔ جہاں تک رہ گی بات ملکی سیاست کی، ایک تو نواز شریف صاحب نہیں جا رہے عمران خان صاحب سے ملنے، یہ خبر درست نہیں ہے۔ کے پی میں اصل محاذ لگنا ہے، کے پی میں کیا گنڈا پور صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے یا نہیں، یہ آپ کو چند دنوں میں ثابت ہو جائے گا جب وہاں پہ سینیٹرز کا انتخاب ہونے جا رہا ہے کے پی سے، وہاں وفاداریاں کس کے جانب ہیں وہ آپ کو واضح ہو جائیں گی۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔